نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتینوں، اس وقت ہم ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہیں۔ اس مہینے میں محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ منمانی خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محبت محمدی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ طریقہ شرعاً ثابت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تہوار 63 سال میں کبھی منایا ہے؟ صحابہ نے منایا ہے؟ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دوشنبے کے دن ہوئی۔ اس دن پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری پیدائش اسی دن ہوئی ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے جو سنت نبوی ہے۔ بھلا ہم غور کریں کہ کیا ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی جلوس نکالنے، جھنڈیاں لگانے، چراغاں کرنے، پھول خوشبو بکھیرنے، ڈھول تاشے بجانے، قوالی کرنے، راستوں کو سجانے، رنگ برنگی بتیاں لگانے سے عید میلاد النبی نہیں بنے گی۔ اس کے لیے تو نبی کو اور نبی کی دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اپنے قول و فعل، عمل و کردار کو نبوی سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا قول و عمل سنت نبوی کا آئینہ ہو، جب ہی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ تو یہ دکھاوے والی محبت ہوگی، ثواب کے بجائے گناہ کا کام ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا۔ یہ ایک مکمل دین ہے جس کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ اس کے عقیدہ و عمل میں کسی نئی چیز کا داخل کرنا یا اس کو ایجاد کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ جو لوگ دین کے نام پر نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اسے دین کے اندر داخل کرتے ہیں، انہیں بدعتی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سنت کہتے ہیں اور اس کا الٹا بدعت ہے۔ سنت اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اسی کو اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی لیے ہر مسلم کو اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ بدعت گمراہی اور تباہی کا راستہ ہے، اسی لیے اس سے بچنے اور دور رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ورغلا کر دین کے نام پر نئی چیزوں کے ایجاد کرنے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن واضح رہے کہ ہر وہ کام جس پر سنت نبوی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو وہ بدعت ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ ایک مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بدعت سے دور رہنا چاہیے، اور ہر وہ کام جس سے بدعت کی بو آتی ہو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے پھسلنے، بہکنے اور گمراہ ہونے کی ہمیشہ فکر لاحق رہتی تھی، اسی لیے آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدعت سے اور دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے ہر ہفتہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی، غصہ بڑھ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ کسی لشکر کی آمد سے لوگوں کو ڈرا رہے ہوں کہ وہ صبح یا شام کو تمہارے اوپر یلغار مچانے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہیں، اور اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی ملا کر فرماتے تھے میری بعثت اور قیامت یوں قریب ہے۔ پھر ارشاد فرماتے تھے بے شک سب سے عمدہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے عمدہ طریقہ
محمد کا طریقہ ہے، اور دین میں ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بدعت سے ڈراتے تھے، باوجود کہ وہ صحابہ تھے، بہترین صدی میں تھے، اور امت میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ کیا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم خود اپنے طور پر اور اپنے جاننے والوں کو بدعت اور گمراہی سے ڈرائیں، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو تنبیہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کا تقاضا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کی امت کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا، جن میں سے حق پر صرف ایک ہی جماعت ہے جو اپنے نبی کے طور طریقے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہم اس نجات پانے والی جماعت میں سے ہیں؟ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، ان میں سے ایک جنت میں ہوگا اور 70 جہنم میں۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ان میں سے 71 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ خدائے پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری امت یقیناً 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جماعت، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اپنے صحابہ کو بدعت سے برابر متنبہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے آخری عمر میں امت کو وصیت کی۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور پردرد بلیغ خطاب فرمایا، تقریر کی، جس سے ہماری آنکھیں بہہ گئیں اور دل تھرا گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ یہ ایسی تقریر ہے گویا الوداعی تقریر ہو، ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امام خلیفۃ المسلمین کی فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں، چاہے وہ حبشی غلام ہو۔ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے، تو تمہیں چاہیے کہ میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرو اور انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، بدعتوں سے بچو۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر دین میں نئی ایجاد بدعت و گمراہی ہے۔ یہ وصیت صحابہ نے اپنے گرہ لگا لی، اسی وجہ سے ان سے کسی بدعت کا صدور نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ رب ذوالجلال سے ملاقاتی ہوئی۔ وہ حضرات تو بدعت سے اور نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو ڈراتے تھے، اور جو بھی ایسا کام کرتا تھا اس پر نکیر کرتے تھے، چاہے وہ نیک نیتی ہی سے کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیروی کرو، نئی چیز ایجاد مت کرو، تم کافی کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر کوئی ایسا نیا سال نہیں آئے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بدعت نہ ایجاد کریں اور سنتوں کو ختم نہ کریں، یہاں تک کہ بدعتیں زندہ ہو جائیں گی اور سنتیں مٹ جائیں گی۔ بدعت اکثر ایسے لوگوں کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے جو بظاہر اچھی نیت سے بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن بے علم یا کم علم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی بدعت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت خیر ان کی بے گناہی کا عذر نہیں بن سکتی، ان پر نکیر کرنا واجب ہے اور ان کو بھلائی کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس سے ہم رب العزت کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے لڑکوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ان کی اتباع، ان کے طور طریقے سے میں بدعت سے دوری ہے، اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جسے لوگوں کی رائےوں پر چھوڑ دیا جائے، پس جو شخص جیسا چاہے اپنی طبیعت کے مطابق کرتا رہے۔ تیسری صدی کے بعد میلاد النبی کا وجود ہوا،
یہ صحابہ کے زمانہ تابعین کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر عید میلاد النبی منانے میں اجر و ثواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کے سلف صالحین کو اس سے محروم نہ رکھتا، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور ائمہ دین بھی۔ 4 صدی کے بعد اس بدعت کی ایجاد ہوئی۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم سب مل کر اس بدعت کا مقابلہ کریں اور اس سے لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اس میں پھنسنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنوں، بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برے کام اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بدعت سے ہمارے توبہ کا ذریعہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ پھر ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوں ان کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ ہر نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی شرکیات، بدعت اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔